السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لاوک سر یونس۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے آئینی اور سیاسی تاریخ کے سب سے مشہور اور سب سے اہم اور سب سے متنازع مقدمے پر بات کریں گے۔ یہ مقدمہ لا کے اسٹوڈنٹ ضرور سمجھیں، لا گیٹ میں اس میں سے کوسچنس آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر شہری سمجھے۔ مولوی تمیز الدین خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان، جو کہ کیس ہوا تھا 1955 میں۔ یہ وہ کیس ہے جس نے پاکستان کے مستقبل، جمہوریت اور پارلیمانی نظام پر گہرا اثر چھوڑا۔ آئیے ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ سیکھنے سے پہلے ہم اس کا پس منظر دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، اوریجن دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد 1954 میں ایک بڑا سیاسی بحران پیدا ہوا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے اچانک پاکستان کے پہلے آئین ساز اسمبلی کو توڑ دیا، فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو توڑ دیا۔ یہ وہ اسمبلی تھی جو پاکستان کا آئین بنا رہی تھی، قانون سازی کر رہی تھی اور عوام کی نمائندگی کرتی تھی۔ اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان نے اس فیصلے کو قبول نہ کیا اور انہوں نے گورنر جنرل کے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ مولوی تمیز الدین نے کہا کہ گورنر جنرل کے پاس اسمبلی ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں، وہ عوام کے نمائندوں کے ماتحت ہے، اوپر نہیں۔ یہی بات اس کیس کو پاکستان کے آئینی تاریخ کا سب سے اہم مقدمہ بنا دیتی ہے۔ عدالت کے سامنے کون سے سوالات ہوئے؟ سپریم کورٹ کے سامنے اصل سوال یہ تھا کہ کیا گورنر جنرل کو آئین ساز اسمبلی کو توڑنے کا قانونی اختیار ہے یا یہ اقدام مکمل طور پر غیر آئینی تھا۔ یہ سوال پاکستان کے مستقبل کے نظام کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ اب اس کے دلائل کون سے ہو سکتے تھے؟ مولوی تمیز الدین کے دلائل: آئین ساز اسمبلی سپریم ادارہ ہے، گورنر جنرل صرف علامتی سربراہ ہے، مالک نہیں۔ گورنر جنرل کو اسمبلی توڑنے کا کوئی اختیار نہیں۔ گورنر جنرل آئین ساز اسمبلی کے ماتحت ہے، اس کے اوپر نہیں۔ اور فیڈریشن مینس حکومت کے جو دلائل تھے وہ تھے گورنر جنرل کے پاس کچھ بقیہ اختیارات مینس ریزیڈیشل پاورز موجود ہیں۔ اسمبلی کے بنائے ہوئے قوانین گورنر جنرل کی منظوری کے بعد مکمل نہیں ہوتی، اسی لیے اسمبلی کو توڑنا غلط نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دیا۔ عدالت نے کہا سپریم کورٹ ادارہ ہے اور گورنر جنرل کا اسے توڑنا غیر آئینی یا غیر قانونی ہے۔ یہ جمہوریت کے حق میں ایک مضبوط فیصلہ تھا۔ اب سیم کو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ کورٹ میں چلے گئے سپریم کورٹ میں، اور یہاں سارے صورتحال بدل گئی۔ چیف جسٹس منیر احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ الٹا کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کہ اہم باتیں یہ تھی کہ اسمبلی کے قوانین گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر نامکمل ہے۔ جب گورنر جنرل آئینی حصہ ہے تو اس کے بغیر اسمبلی سپریم نہیں رہتی، اس لیے گورنر جنرل کا اسمبلی توڑنا غلط نہیں تھا۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر حکومت اور گورنر جنرل کے حق میں تھا۔ اب فیصلے کے اثرات کون سے پڑے؟ یہ فیصلہ پاکستان کی آئین تاریخ کا سب سے زیادہ نقصان دہ فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ بیوروکریسی اور طاقتور حلقوں کا فائدہ ملا، کیونکہ گورنر جنرل کے اقدامات کے جائز قرار دیا گیا، اس سے غیر منتخب اداروں کی طاقت بڑھ گئی۔ پارلیمانی نظام کمزور ہو گیا، عوامی نمائندے کمزور اور گورنر جنرل مضبوط ہو گیا۔ آئین ساز اسمبلی ختم ہو گئی۔ پاکستان کا آئین لکھنے کا پورا عمل نئے سر سے شروعات کرنا پڑا۔ اب ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی پیدائش ہو گئی۔ یہی وہ کیس ہے جس میں ضرورت کا نظریہ شروع ہوا، یعنی اگر کوئی آئین توڑ بھی دے تو اسے ملک کی ضرورت کے نام پر جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ بعد میں یہی نظریہ مارشل لاء کو بھی جائز قرار دینے کے لیے استعمال ہوا۔ اور اس کے اہم نکات کون سے ہیں؟ کس کے؟ مولوی تمیز الدین کیس کے۔ یہ فیصلہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ منتخب نمائندوں سے اختیارات لے کر غیر منتخب افراد کو دے گئے۔ پاکستان میں آئینی عدم استحکامات اسے فیصلے کی وجہ سے شروع ہوا۔ یہ مقدمہ پاکستان کے سیاسی بحرانوں کی جڑ سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو کنکلیوڈ کریں تو مولوی تمیز الدین خان کیس صرف ایک مقدمہ نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے سیاست، جمہوریت اور اداروں کی طاقت کی توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔
اگر اس وقت جمہوری اداروں کو مضبوط کیا جاتا تو شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ آج مختلف ہوتی۔ دوستو، آج کا ہمارا یہ ویڈیو ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نوٹس بھی میں نے شیئر کر دیے ہیں 1 by 1 اور آسان لینگویج میں لکھے ہوئے ہیں، ٹو دا پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گے۔ اگر سمجھ نہ آئے یا کوئی بھی نوٹ چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، کمنٹ سیکشن میں آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے۔ اگر نمبر چاہیے، واٹس ایپ پہ بھی یہ نوٹس چاہیے تو رابطہ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فیڈ بیک بھی اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔